مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق اللہ العظیم. احباب وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے حق مہر کے متعلق بیان فرمایا کہ جب تم عورتوں میں سے کسی عورت سے نکاح کرتے ہو تو نکاح کے اندر حق مہر کو شریع مطہرہ نے مقرر کیا ہے. بندے کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اچھے انداز سے اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر کو ادا کرے. تو اس کا یہاں پہ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کرو. نحلہ کا معنی ہے خوشی کے ساتھ. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور اگر وہ عورتیں خود ہی اپنی خوشی کے ساتھ اپنے حق مہر میں سے تمہیں کچھ عطا کر دیں، تمہیں کچھ دے دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو پھر اسے مزے کے ساتھ کھاؤ. یعنی بندے کو یہ خود اجازت نہیں ہے کہ بندہ کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کو حق مہر دے ہی نہ، اس کا حق مہر ہی ہڑپ کر جائے. ہاں، یہ شریعت نے اجازت دی کہ بندہ اپنے تئیں خوش دلی کے ساتھ اسے ادا کر دے، لیکن عورت کی مرضی ہے، وہ چاہے تو سارا حق مہر رکھ لے. اس میں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی کراہت، کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا حق ہے، شریعت نے اسے دیا ہے. اور اگر عورت چاہے تو خوشی کے ساتھ واپس کرنا چاہے تو واپس بھی کر سکتی ہے. چاہے تو وہ سارا ہی حق مہر واپس دے دے، چاہے تو آدھا دے دے، جتنا اس کی مرضی ہے وہ اس میں سے دے سکتی ہے واپس. کیونکہ جب حق مہر اس کو دے دیا گیا تو وہ اس کی ملکیت میں چلا گیا، وہ اس کی شرعی ملکیت ہے، وہ جہاں چاہے اسے تصرف کر سکتی ہے. چاہے اپنے استعمال میں لائے، اپنے ماں باپ کو دے دے، اللہ کی راہ پہ خرچ کر دے، چاہے تو شوہر کو واپس دے دے، چاہے اپنی وہ کوئی چیز خرید لے. یعنی عورت کلی اختیارات کے ساتھ اپنے حق مہر کے پیسوں کی یا جو بھی چیز اس کے لیے حق مہر کے طور پہ مقرر کی ہے وہ اس کی مالک ہوتی ہے. ہاں، اس میں یہ شریعت نے اجازت دی ہے اگر بندہ چاہے تو اس کا حق مہر فوری طور پہ ادا کر دے، اور اگر چاہے تو بعد میں اسے غیر معجل کے طور پر کر لے. جب عورت کی طرف سے مطالبہ پایا جائے یا خدا نخواستہ کوئی ایسی طلاق والی کنڈیشن ہو جائے تو پھر اس کا حق مہر ادا کر دے. یہ جو حق مہر ہے اس کی جو اصل وجہ ہے مفسرین کرام نے اسے بیان کیا. پہلی بات تو یہ کہ حق مہر صرف اسلام کے اندر ہے. اسلام کے علاوہ کسی مذہب کے اندر حق مہر کے اوپر اس قدر زور نہیں دیا گیا. اسلام نے ہی عورت کو یہ حق دیا، اور اسلام نے بڑی پابندی کے ساتھ مردوں کو یہ پابند کیا کہ وہ اس حق مہر کو کما حقہ ادا کریں. دیگر مذاہب کے اندر ایسا نہیں ہے. پھر یہ جو حق مہر ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر ہمارے لیے بڑی صراحت کے ساتھ ثبوت ملتے ہیں.
اور اس حق مہر کی جو خاص وجہ مفسرین کرام نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ شوہر فوت ہو جائے یا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے تو حق مہر سے مراد یہ ہے کہ عورت کے پاس اتنا کمال آ جائے کہ وہ عدت کے ایام ان حق مہر کے پیسوں کے ساتھ گزار سکے۔ تو یہ چاہیے یہ کہ ہر دور کے حساب سے جتنے پیسوں سے اس کی عدت کے ایام گزر سکتے ہیں اتنے کے پیسے اس کے حق مہر میں رکھنے چاہیے۔ ویسے تو اس کے اندر مختلف نظریات ہیں، کچھ علماء کرام کے نزدیک، کچھ فقہا کے نزدیک حق مہر کی کوئی مقدار معین نہیں ہے، نہ کمی کے اعتبار سے اور نہ ہی زیادتی کے اعتبار سے۔ اسے عقود مالیہ کی طرح قرار دیا کہ جتنا بھی طے کر لیا جائے میاں بیوی کی باہمی رضامندی کے ساتھ تو وہ حق مہر شمار کرے پائے گا، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو چاہے زیادہ مقدار میں ہو۔ لیکن جو ہمارے احناف ہیں، ائمہ احناف، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، اور ہم جتنے بھی حنفی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے ہیں، ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ہم حق مہر کی کمی کی طرف جو مقدار ہے اس میں پابندی لگاتے ہیں کہ کم از کم جو حق مہر ہے وہ 10 درہم ہونا چاہیے، اس سے زائد کی کوئی پابندی نہیں ہے، چاہے کروڑوں خربوں کی تعداد میں ہو جائے، شریعت نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن کم از کم مہر کے اندر احناف کے نزدیک پابندی ہے کہ وہ کم از کم 10 درہم ہونا چاہیے، اور موجودہ جو ویلیو ہے چاندی کی اس حساب سے کم و بیش یہ کوئی 8,000 کے لگ بھگ بنتے ہیں کہ کم از کم اتنا ہونا چاہیے۔ اس سے زائد جتنا مرضی ہو جائے، اس کی ایک خاص مقصد جو میں نے ابھی عرض کیا، حق مہر کا خاص مقصد یہ ہے کہ عورت کے پاس اتنا کمال آ جائے کہ خدا نخواستہ اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس نے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے، شوہر اگر طلاق دے دے تو اس نے 3 حیض تک عدت گزارنی ہے، اس کے بعد ہی وہ کسی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اسے اتنا مال دے دیا جائے کہ اگر اسے طلاق ہو جائے یا شوہر فوت ہو جائے تو دوسرا نکاح چونکہ اس نے 3-4 مہینے کے بعد کرنا ہے، اب اتنے وقت کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے، لباس کے لیے، ساری ضروریات کے لیے چاہیے، تو شریعت نے اس کی ان ضروریات کو ملحوظ خاطر کرتے ہوئے حق مہر کو ضروری قرار دیا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ حق مہر اتنا ہو کہ عورت اس کے ساتھ 4-5 مہینے اپنے روز مرہ کے جو ضروری اخراجات ہے وہ ادا کر سکے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ بڑی مسئلہ ہے کہ شادی کے اوپر ہم لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، سارے کام ہی غیر شرعی کرتے ہیں، جب حق مہر کی باری آ جاتی ہے اس وقت ہم کہتے ہیں کہ جو شرعی حق مہر ہے وہ مقرر کر دیں۔ بھی شرعی حق مہر کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نے 10 کروڑ روپے بھی لکھ دیا نا وہ بھی شرعی ہے۔ ہاں یہ ہے، اس میں شریعت نے یہ اجازت دی کہ عورت کے حسن و جمال، اس کی تعلیم و تربیت، اس کے رہن سہن، اس کے خاندان کے حساب سے اس کا حق مہر مقرر کیا جائے۔ اسی طرح جو شوہر ہے اس کی مالی کیفیت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ شوہر ایسا ہو کہ اس کی 50,000 روپے مہینے کی تنخواہ، اس کے گھر کے اخراجات مشکل چلتے ہیں اور آپ 2 کروڑ اس کا حق مال لکھ کے بیٹھ جائیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے شریعت نے یہ حکم دیا کہ ایسی میانہ روی اختیار کرنی چاہیے کہ جس میں عورت کی حق تلفی بھی نہ ہو اور شوہر کے ساتھ بھی کوئی ایسا زیادتی والا معاملہ نہ ہو کہ اسے بہت زیادہ مشقت کر کے وہ معاملات کرنے پڑیں۔ تو اس اعتبار سے باہمی رضامندی کے ساتھ کوشش کر لینی چاہیے کہ جس قدر ممکن ہو حق مہر کی جو رقم ہے اسے مقرر کر لیا جائے، اور وہ عورت کو دیتے ہوئے اس میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ جس قدر مقرر کیا ہے عورت کو آپ اس کی ملکیت میں دے دیں، وہ اسے جہاں چاہے خرچ کرے، اس میں کسی قسم کی ناراضگی والا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پہ اللہ جل شانہ نے حق مہر کی ادائیگی کے حوالے سے بیان فرمایا۔ سورۃ النساء میں ہی آگے ایک آیت میں جا کے یہ ارشاد ہوتا ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فآتوہن اجورہن فریضہ، تو فرمایا جن عورتوں سے تم نے نکاح کے ذریعے فائدہ حاصل کیا ہے، استمتاع کیا ہے، تو ان کا مہر انہیں ادا کر دو، کہ تم نے ان کے ذریعے انسیت حاصل کی ہے، سکون حاصل کیا ہے، تو اب جو ان کا حق ہے وہ تم انہیں ادا کر دو۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ جل شانہ نے اسے بیان فرمایا، قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو مہر مسلمانوں کی بیویوں پر ان کے متعلق فرض کیا، تو رب تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، عالم الغیب ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس مقصد کے لیے اور کتنی مقدار ہم نے لوگوں پر فرض کیا ہے، لازم کیا ہے کہ وہ حق مہر کی مد میں ادا کریں۔ تو برکیف احباب دی وقار، جو حق مہر کا معاملہ ہے، آج کی اس آیہ بینہ میں اللہ جل شانہ نے حق مہر کے بارے میں ہی بیان کیا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اس چیز کے اندر کچھ لوگوں کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں کہ عورت اگر زیادہ حق مہر کا مطالبہ کرے تو بھی ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اگر وہ حق مہر اسے دیا جائے اور وہ خود رکھ لے، دوبارہ شوہر کو واپس نہ دیے، تو اسے بھی بعض لوگ اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں اور آر کا سبب سمجھتے ہیں۔ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جو شریعت نے جسے حق دیا ہے اس کا حق پورا پورا اسے دے دینا چاہیے۔ تو عورت کا حق ہے چونکہ مہر، تو شریعت مطہرہ نے بڑی صراحت کے ساتھ اسے بیان کیا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تم عورتوں کے حق مہر خوش دلی کے ساتھ انہیں ادا کر دو۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے سپرد کر دو، آگے ان کی ملکیت ہے، وہ جہاں چاہیں خرچ کر لیں۔ اگر وہ باہمی رضامندی کے ساتھ شوہر کو ہی واپس دینا چاہتی ہے تو شریعت نے اسے بھی بیان فرما دیا، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ خود اپنی خوشی کے ساتھ تمہیں کچھ دے دے اس میں سے، طبنا سے مراد یہ ہے کہ عورت خود اپنی خوشی سے تمہیں کچھ دے دے، ایسے نہیں ہے کہ گھر والوں کی طرف سے اسے فورس کر کے مجبور کر کے واپس دلایا جائے، یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کی حق تلفی ہے۔ ہاں، عورت خود اپنی خوشی کے ساتھ وہ چاہتی ہے کہ اپنے شوہر کو حق مہر واپس دے دے، جتنا چاہتی ہے واپس خوشی سے دینا چاہے وہ دے دے۔ جب وہ عورت خود اپنی مرضی سے واپس دے رہی ہے تو اب مرد کے لیے اس میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، اسے تان دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر اس نے خود اپنی خوشی سے تمہیں دیا ہے تو پھر فرمایا تم مزے کے ساتھ اسے کھاؤ، پھر تمہیں کسی سے شرمانے کی یا ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی کو دوسرے کو آر دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو چیز شریعت نے کسی کو حق دے دیا تو اس میں دوسرے لوگوں کو خام خواہ اعتراض کر کے اپنے لیے گناہ کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔